بے شک تیرا مال و متاع تیری زندگی میں تیری تعریف کرنے والوں کے لیے اور تیرے مرنے کے بعد تیری مذمت بیان کرنے والوں کے لیے ہے۔ بے شک وہ مال جسے تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ قیامت میں تیرے لیے ذخیرہ ہوگا، اور جسے تو دنیا میں چھوڑ مرا اس سے دوسرے فائدے اٹھائیں گے۔ بے شک قیامت میں سب سے زیادہ حیرت اسے ہوگی جس نے دنیا کے مال کو ناجائز طریقے سے کمایا، پھر جب مرا تو ایسے شخص کو وارث چھوڑا جس نے اس کو عطائے الہی میں خرچ کیا، اور وہ اس کی بدولت جنت میں چلا گیا، جبکہ وہ خود اسی مال کے ذریعے دوزخ میں جا پڑا۔ بے شک سب سے اچھا مال وہ ہے جس سے آخرت میں ذخیرہ ثواب اور دنیا میں نیک نامی و تعریف حاصل ہو سکتی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کی روزی رکھ دی ہے۔ بس غریبوں کو بھوک کی تکلیف اسی لیے ہوتی ہے کہ مالدار ان کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں سے اس بارے میں ضرور باز پرس کرے گا۔ بے شک جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کس قدر جائیداد اور اولاد چھوڑ کر مرا ہے، اور ملائکہ یوں کہتے ہیں کہ اس سے کتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ اسے بندگان رب کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آباء و اجداد کا بھلا کرے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنا مال کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور بہت سا مال چھوڑ کر نہ مرو، ورنہ یہ سب تمہارے سر پر لا آ جائے گا۔ بے شک سب سے افضل مال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا استحقاق حاصل ہو۔ بے شک جس قدر مال و دولت تیرے قبضہ میں ہے تو اس سے پہلے کئی لوگ اس کے مالک ہو گزرے ہیں، اور تیرے بعد بھی کئی لوگوں کے پاس آئے گا اور وہ بھی اس کے مالک بنیں گے۔ بس تم نے اس کو دو شخصوں میں سے ایک کے لیے جمع کر رکھنا ہے، یا تو ایسے کے لیے جو تیرے جمع کیے ہوئے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صرف کرتا ہے، بس تجھے شکاوت ہوئی اور وہ اس کی بدولت سعادت پا گیا، یا ایسے شخص کے لیے تو نے اس کو جمع کر رکھا جو تیرے اندوختہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف خرچ کرتا ہے، بس وہ بھی شقی ہوا۔ ان دونوں میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ تو اس مال کو اس کے لیے چھوڑ جائے کہ کوئی اس سے نیک عمل نہ کمائے، اور اس کی خاطر اس مال کو تو اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرے۔ بتا تجھے کیا فائدہ رہا جس سے لوگوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور تم نے بھی نہ فائدہ اٹھایا۔ جو شخص دنیا کی دولت اس قدر چاہتا ہے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے تو وہ بہت بڑے بھاری گناہ اور جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص مال دنیا کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرتا ہے وہ یقیناً اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص دنیاوی مال و متاع میں زیادتی کا خواستگار ہوتا ہے آخرت میں وہ نقصان اور گھاٹے میں پڑتا ہے۔ مال دنیا میں انسان کو بلند قدر بناتا ہے مگر آخرت میں خوار کرتا ہے۔ بے انداز مال بھی اگر اسراف اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائے تو تھوڑا اور ناکافی ہوتا ہے۔ مال کا جمع کرنا غم میں پڑنا ہے۔ مال و اسباب فتنوں کا سبب اور حوادث کا ذریعہ، تکلیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی سواری ہے۔ مال دولت کا قیامت میں حساب ہوگا، جبکہ ایمان نجات کا ذریعہ ہے۔ مال نفسانی خواہشوں کا مادہ اور جڑ اور دنیا آفتوں اور بلاؤں کا گھر ہے۔ جوان مردی اس کا نام ہے کہ انسان لوگوں پر اپنا مال و دولت خرچ کرے اور انہیں کسی کی ایذا نہ دے۔ مال جب تک تیرے ہاتھ سے علیحدہ نہ ہو اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ دولت سے جیسے زور و قوت حاصل ہوتا ہے ویسے ہی ضعف بھی پہنچتا ہے، اور دنیا جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ سب سے بڑا مال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کا حق نہ نکالا جائے، اور سب سے برا بھائی وہ ہے جو دغا بازی کرے۔ دنیا میں صدہا مال جمع کرنے والے ہیں کہ اس کو ناجائز طور پر جمع کیا اور جہاں خرچ کرنا ضروری تھا وہاں خرچ نہ کیا، غرض کے حرام طور پر کمایا اور اس کا گناہ اور وبال سر پر اٹھایا ہے۔ سب سے مفید مال وہ ہے جس سے فرض ادا کیا جائے، اور سب سے بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تو آخرت کی خریداری کرے۔ اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی ضرورت ہو، اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈال کہ محتاجی کے دن قیامت کے روز یہ تمہارے کام آئے گا۔ وہ دولت نہیں جو ذلیل ذریعہ سے حاصل کی جائے۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو۔ یہ ایک لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے،
مال وارث کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ زیادہ بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تو آخرت خریدے اور جس کی سب سے جلد سزا ملے گی، وہ جھوٹی قسم ہے۔ دولت مندی ایسی چیز ہے کہ دولت مند کی غلط بھی صواب نظر آتی ہے اور محتاج کے درست کام بھی غلط دکھائی دیتے ہیں۔ مال سے دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں ذلت اور خواری حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا اپنے دوستوں کو کچھ زیادہ نہیں دے دیا اور نہ دشمنوں کو اس کے دینے سے کچھ بخل کیا ہے۔ سب سے برا مال وہ ہے جو اپنے مالک کے کام نہ آئے، اور سب سے برا بادشاہ وہ ہے جو عدل و انصاف کا خلاف کرے۔ مالدار آدمی ہمیشہ رنج اٹھاتا ہے، اور جو شخص شر کی وجہ سے غالب آئے وہ آخر مغلوب ہو جاتا ہے۔ نہایت بہتر مال وہ ہے جس سے شریف لوگ غلام بنا لیے جائیں، اور سب سے اچھا مال وہ ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے لوگ تابع ہو جائیں۔ اگر تجھے دنیا کا مال و دولت مل جائے تو اس میں کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اول تو اس کی حفاظت اور اضافہ کی فکر اس سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی، اور اگر کچھ فائدہ اٹھایا بھی تو موت کے آنے سے سب چین و آرام خاک میں مل جاتے ہیں، اور اس وقت بے حد حسرت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص مال و دولت اس لیے جمع کرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جو اسے اپنی ذات کے فوائد کو اکٹھا کرتا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب کوئی شکم مال حرام سے پر ہو جائے تو دل پر ظلمت کی سخت مہر لگ جاتی ہے۔ روزی تنگ یا فراخ کرنے کا اللہ تعالیٰ رازق کے سوا کوئی مالک نہیں۔ وہ تھوڑا سا مال جو نجات دلائے اس بہت سے مال سے بہتر ہے جو چاہ ہلاکت میں گرائے۔ وہ تھوڑا سا مال جو انسانی ضروریات کے لیے کافی ہو اس بہت سے اچھا ہے، اس شرارت اور سرکشی کا باعث ہو۔ لوگوں کو مال و دولت دینے میں ہاتھ کشادہ رکھنا اجر زیادہ کرتا ہے اور جزا و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ لوگوں کے مال و دولت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ اس طرح کرنے سے ایک تو ان کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، اور دوسرے وہ سب تجھ سے محبت رکھیں گے۔ کثرت مال دل کو خراب کرتی ہے اور بہت سے گناہوں میں پھنساتی ہے۔ دنیا کے مال کی کثرت در حقیقت تنگ دستی ہے، اور اس کی عزت دراصل ذلت ہے، اور اس کے ساز و سامان انسان کو راہ راست سے بہکانے والے، اور اس کا مال و دولت ایک قسم کا فتنہ اور آزمائش ہے۔ بہترین مال وہ ہے کہ جس کا اثر تجھ پر اچھا نظر آئے گا، اور تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جلدی سزا اس جرم کی ہوتی ہے کہ تو ایسے شخص پر زیادتی کرے جو تجھ پر زیادتی نہیں کرتا۔ مالداری کی حالت میں اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اسے غنیمت سمجھ کے ممکن ہے کہ تو بھی تنگ دست ہو جائے، اور پھر اس قرضے کو وصول کرنے سے تمہیں سہولت ہو۔ بہت سے مال جمع کرنے والے ایسے ہیں جو عن قریب اسے چھوڑ جائیں گے۔ ایک درہم جو کام آئے گا اس اشرفی سے 100 درجے بہتر ہے جو منہ کے بل گرائے۔ دنیا کے تھوڑے مال کے لیے کچھ بقا اور دوام نہیں، اور جو زیادہ ہو تو اس کے لیے بلاؤں سے امان نہیں۔ بہت سے مالدار بھیڑ کے بچے سے زیادہ ذلیل و خوار اور بہت سے زیادہ زور و آور عزت دار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے واسطے مال جمع کرتے ہیں جو ان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ہر آدمی کے مال میں 2 شریک ہیں، وارث اور حوادث زمانہ۔ حسن تدبیر تھوڑے مال کو بڑھاتی اور بد تدبیری بہت سے مال کو ختم اور فنا کر دیتی ہے۔ دنیا کے مال و دولت سے اتنی قلیل مقدار لے جو تیرے ضرورت کے لیے کافی ہو، اور اس کا بہت سا مال حاصل کرنے کا خیال چھوڑ دے، کیونکہ یہ خرابی اور سرکشی کا باعث ہے۔ مال ایک مستعار چیز اور دنیا فانی ہے۔ بے شک وہ لوگ جن کے پاس خزانے جمع ہیں تمہارے نزدیک قابل مذمت و نفرین ہیں۔ یہ کم بخت دین کی ایسی پردہ داری کرتے ہیں جیسا کوئی شخص ہنڈیاں کا سر کھول دیتا ہے۔ ٹڈی کی طرح اپنے گھروں میں پناہ لیتے ہیں اور پرندوں کی طرح شہروں میں گھومتے گھومتے عن قریب ہلاک ہو جائیں گے۔ جس شخص نے اپنے مال و دولت سے اپنی حالت کو درست نہیں کیا اس نے گویا کوئی مال کمایا ہی نہیں۔ دنیا کے مال کی وہ مقدار جس سے حاجت بڑائی ہو جائے اس سے اچھی ہے جو ہلاکت کو پہنچائے۔ اپنا مال لوگوں کو مفت میں دے کر اور دوسروں کا مال کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ جزاک اللہ۔